حدیث نمبر 2849 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عروہ بن جعد اور حضرت انس بن مالک اور دیگر کئی صحابہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے۔ یعنی گھوڑا ایک تو اچھی سواری ہے، پھر جہاد کے یہ کام آتا ہے، تو گھوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھ دی ہے۔ اور دوسری روایت میں واضح طور پہ فرمایا کہ اس میں اجر و ثواب بھی ہے تمہارے لیے اور غنیمت بھی تمہیں حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا عنوان ہے کہ جس بندے نے گھوڑا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سنبھال کر رکھا، اس کی خدمت کی کہ جہاد پر کام آئے گا، اس کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 60 میں، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اسلحہ بھی تیار رکھو اور گھوڑوں کا رباط بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے، یعنی گھوڑے بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے، چونکہ اس وقت یہ سب سے بہترین سواری سمجھی جاتی تھی، بلکہ آج بھی یہ بہت جگہ کام آتی ہے، خاص کر پہاڑی میدانوں میں گھوڑا بہت کام آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی بہت شان بیان فرمائی ہے۔ سورۃ والعادیات ضبحا اگر آپ پڑھیں تو یہ پوری گھوڑوں کی شان میں صورت ہے۔ حدیث نمبر 2853 ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر ایمان لاتے ہوئے، اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑا رکھا، اس سے پالا، تو سنو اس گھوڑے کا کھانا پینا، پیشاب کرنا، گوبر کرنا، یہ سب چونکہ اللہ کے راہ میں ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ بندے کے میزان میں ان کو رکھ دے گا، اس کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ دوسرا عنوان، گھوڑے کا نام وغیرہ بھی آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اسی طرح گدھے کا نام بھی رکھتے تھے۔ اہل عرب میں یہ رواج تھا، اپنی سواریوں کے بھی وہ نام رکھتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کے بھی نام ہیں، گھوڑوں کے بھی نام ہیں، دراز گوش یعنی گدھے جو ہیں سواریاں، ان کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا کرتے تھے۔ اس والے سے ایک حدیث ذرا سماعت فرمائیں، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، حدیث نمبر 2856 ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر پیچھے سوار تھا، اس سواری کا نام تھا عفیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق کیا ہے؟ میں نے عرض کی جی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سنو، بندوں پر اللہ عز و جل کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اب بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ یہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے، یہ اللہ پہ حق ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے انتہائی عالی شان ارشاد فرمایا ہے، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت نہ سنا دوں؟ فرمایا نہیں، بشارت نہ سناؤ ورنہ لوگ اس پر اعتماد کر بیٹھیں گے، بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے پھر اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا ہے، اس خدشے سے کہ کہیں آپ کا کوئی ارشاد میرے ذمہ رہ نہ جائے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری کوئی بھی بات اگر کسی صحابی کے پاس ہے وہ آگے امت کو پہنچا دے، تو اس لیے پھر حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث بیان کر دی۔ تو گھوڑے کی سواری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ رکھتے تھے، بہت بہترین سواری سمجھی جاتی تھی۔ جیسے آج کے دور میں سب سے بہترین کوئی سواری ہو جسے سمجھا جاتا ہے، شریعت منع نہیں کرتی سب سے اچھی سواری، بلکہ حدیث میں فرمایا 3 چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پہلی چیز اچھی سواری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور دوسری چیز اچھا گھر عطا فرمائے،
اور تیسری چیز نیک بیوی عطا فرمائے۔ یہ حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ 3 چیزیں جس کو اللہ عز و جل نے دے دی دنیا میں تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا کرم فرما دیا ہے۔ تو اچھی سواری کوئی تکبر کی علامت نہیں، بشرطے کہ اسے تکبر کے لیے رکھا نہ جائے، کسی کو ہیچ نہ سمجھا جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس سواری پر سوار ہو کر اترایا نہ جائے، تو دوسروں کو کم تر نہ سمجھا جائے۔ سواری ہے، آپ اچھی سواری کریں، اللہ عز و جل کی نعمت ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس پر اللہ عز و جل بندے کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا